بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسانی کی فلاح اور کامیابی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلایا، فلاح اور کامیابی کے گر بتلائے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام میں سے کسی نہ کسی نبی کو ایک خاص قوم اور قبیلے کی طرف بھیجا تاکہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ انہیں برگزیدہ شخصیات میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کس قوم اور قبیلے کی طرف بھیجا گیا تھا اور وہ قوم نیکوکار سے بدکار کیسے بنی۔ ہر نبی اور پیغمبر کسی نہ کسی قوم کی جانب مبعوث ہوئے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف، بلکہ سارے جہان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو قابیل بن آدم اور شیف بن آدم کی اولاد کی جانب مبعوث ہوئے۔ مفسرین اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 قبیلے یا 2 طرح کی نسلیں تھیں۔ ایک نسل تو وہ تھی جو سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتی تھی، اور جبکہ دوسری نسل پہاڑوں میں سکونت پذیر تھی۔ جو قبیلہ پہاڑوں میں رہتا تھا اس کے مرد بڑے حسین و جمیل تھے اور عورتیں بد شکل اور بدصورت تھی۔ اس قبیلے کے مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جو قبیلہ سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں سکونت پذیر تھا اس کا حال برعکس تھا، یعنی اس کی عورتیں ایسی جمیل و حسین تھی کہ کوئی آدمی ان کے حسن کی وجہ سے انہیں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مردوں کا حال اس کے برخلاف تھا، یعنی اس قبیلے کے مرد حضرات ایسے بد شکل اور بدصورت واقع ہوئے تھے کہ وہ حسین عورتیں ان کے ساتھ ان کی بد شکلی کی وجہ سے رہن سہن پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ابلیس کا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ہو ان کا آپس میں اختلاط پیدا کر کے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے۔ چنانچہ وہ ابلیس ہموار زمین میں بسنے والوں میں سے ایک شخص کے پاس مزدور کی شکل میں آیا تاکہ اس کے باغ اور کھیت میں کام کرے۔ اس آدمی نے اس مزدور کو رکھ لیا اور اس کو اپنا ملازم بنا لیا۔ ایک دن وہ ابلیس ایک باجا لے آیا جس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چرواہوں کے باجوں کی آواز ہوتی ہے، اور بلند آواز سے اس باجے کو بجانے لگا تاکہ پہاڑوں پر رہنے والی قوم بھی اس کی آواز کو سن کر آ پہنچے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً آگے اور ایک مجمع لگا لیا۔ پھر لوگوں نے ہر سال اس دن کو عید اور میلے کا دن مقرر کر لیا، جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنے حسن و جمال کے ساتھ بن سنور کر آتی، جنہیں پھر مرد حضرات دیکھتے۔ پہاڑوں پر رہنے اور بسنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی یہ منظر دیکھ کر بےتابی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور وہاں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی بے حیائی ظہور پذیر ہو گئی اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آسمان پر قسم اٹھائی تھی کہ وہ صالحین اور مومنین کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قابیل کی اولاد زیادہ ہوئی، گناہ اور نافرمانی کے کام بھی ظاہر ہونے لگے اور زمین میں فساد بڑھنے لگا۔ ابلیس اور اس کے کارندے اپنے کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے، اور لوگ بلا جھجک ان کی دعوت کو قبول کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا دور تھا۔ جو لوگ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز تھے اور نیک اور صالح تھے وہ تو اس فتنے سے بچ گئے تھے، باقی اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ ناظرین،
اسی امید کے ساتھ اجازت دے دیجیے کہ آپ کو ہماری کاوش بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی جلد ملاقات ہوگی ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اسٹرانگ وائس۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی